ہدہد کا واقعہ پڑا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ. ارے قرآن پڑھانے میں نا سبحان اللہ بولو. پرندوں کو چیک کیا، کہا میں نہیں دیکھتا ہدہد کہاں ہے. کیا وہ ہدہد کہاں ہے؟ غائب ہے. آنے تو سزا دوں گا. کس نے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے. کر لیا. تھوڑی دیر کے بعد ہدہد آئے. کہاں تھے؟ کہا رے سرکار میں ایسی خبر لایا ہوں نا خوش ہو جاؤ گے. کہا کیا ہے؟ کہا ایک عورت ہے جو مردوں پہ حکومت کرتی ہے، اس عورت کا تخت ہے موتیوں سے سونے چاندی سے جڑا ہوا ہے. وہاں پر ایک عورت مردوں پہ حکومت کرتی ہے. اور اپنا کیا حال ہے؟ اپنے گھر بھی حکومت چل رہی ہے یا نہیں؟ ارے بولتے کیوں نہیں؟ اللہ کا تخت اس کا جواب نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، پرندے بھی تھے. کہا کون ہے جو 1500 کلومیٹر کی دوری پر وہاں پر تخت تھا ملک سبا میں؟ کہا کون ہے جو وہ تخت لا کر کے مجھے دے گا؟ کوئی کھڑا نہیں ہوا. سب سے طاقتور جن ہیکل دیو جن کھڑا ہوا. کہا میں لاؤں گا. سارے لوگ بولے یہ جن. اب قرآن شریف میں آتا ہے قال عفریت من الجن. قرآن بابا ایک عفریت جن بولا. یہ قرآن کی بات ہے. کہا میں لے کر کے آؤں گا. جن تھا بڑا طاقتور اور اتنا طاقتور کہ مت پوچھو. کہا کتنی دیر میں؟ کہا ان تقوم من مقامک. آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے پہلے. جو کھڑا ہے بیٹھنے سے پہلے، جو بیٹھا اٹھنے سے پہلے. یہ محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے. حضرت سلیمان بولے نہیں، کوئی اور کھڑا ہو، کوئی اور بولو جو اس سے پہلے لائے. اب بھائی سب سے جنات کا بادشاہ بڑا طاقتور ہیکل دیو، چلو. کہا کون ہے جو بلقیس کا تخت اس جن سے پہلے لے کے آئے گا؟ قرآن پاک میں قال عفریت من الجن. کہا عفریت بولا، جن بولا کہ میں لے کر کے آؤں. حضرت سلیمان کہنے لگے نہیں اور بولو. اب کھڑا ہو گیا اللہ کا ولی. اب ولی کا پاور دیکھو. کون کھڑا ہو گیا بولو؟ کون اللہ کا ولی؟ قال الذی عنده علم من الکتاب. وہ اللہ کا ولی جس کے پاس کتاب قرآن پاک کا علم تھا. ان کا نام آصف بن برخیہ تھا. وہ کھڑے ہو گئے. کہا سرکار میں لاؤں گا. اب سارے جنات دیکھ رہے ہیں یہ تو اللہ کا ولی. کہا کتنی دیر میں؟ کہا آنکھ کا پلک جھپکنے سے پہلے پہلے لاؤں گا. حضرت سلیمان نے آنکھ کا پلک جھپکا. اللہ کے ولی نے ایسے کیا تخت آ گیا. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، قرآن میں ہے. یہ پوچھیں علماء سے. تخت آ گیا. یہی بات جب انگریز نے پڑھی تو وہ ایمان لے آیا. کیا بات؟ اور اس نے کہا اب مجھے بھی یہ علم حاصل کرنا ہے. انگلینڈ کا رہنے والا کلمہ پڑھ کے انڈیا آ گیا. اب اس نے جو تھا کہا کون سے جاؤں. اسے ایک جماعت مل گئی. وہ لوگ مل گئے جن کے پیجامے حد سے کچھ زیادہ ہی اونچے ہوتے ہیں. سمجھ گئے ہوگے کون؟ شریف آدمیوں کا نام ہی کیا لینا. سمجھے؟ جن کے پیجامے بہت زیادہ اونچے.
وہ بیچارے اسے جماعت میں رگڑتے رہے، کبھی اسٹوپ چلوا رہے ہیں تو کبھی کڑھائیاں منجوا رہے ہیں تو کبھی برتن. اب وہ کہہ رہے ہیں وہ علم کہاں سے ملے گا؟ بولے اللہ سب دے دے گا اللہ. 1 سال تک اس انگریز کی حالت بری کر دی مگر کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا، بیچارہ کڑھائیاں مانجتا رہا. مگر 1 سال کے بعد اب صابر پاک کے ماموں جن کا نام بابا فرید الدین گنج شکر، ابھی ناظم صاحب نے بڑا پیارا شعر پڑھا تھا انہی کے بارے میں، جو صابر پاک کے ماموں ہے جن کا نام بابا فرید الدین گنج شکر، پاک پٹن میں جن کا مزار شریف ہے. ابھی وہ پاکستان میں پہلے انڈیائی میں تھا. اللہ اللہ جماعت کا اور انگریز کا ادھر سے گزر ہو گیا. اس نے دیکھا یہ مزار میں کون لوگ ہیں جو جھاڑو مار رہے، ہرے ہرے کپڑے پہنے، آ رہے جا رہے، بڑے نورانی چہرے. اس نے کہا بھائیو یہ کون ہے؟ کہا یہاں مت جاؤ، مزاروں پہ جانا غلط ہے، شرک ہے. لوگوں مزاروں پہ جایا کرو مگر مردوں کا جانا جائز ہے، عورتوں کا جانا مزارات پر جائز نہیں ہے. یہ بھی کان کھول کے سن لو. اب وہ روکنے لگے مگر وہ انگریز نہیں رکا، سیدھا بابا فرید الدین کے مزار پہ کو چلا. اب جب چلا بیچ میں ایک فقیر آ گیا، السلام علیکم. بولے وعلیکم السلام. چہرہ دیکھ لیا، کہو 1 سال سے کڑھائیاں مانج رہے ہو؟ اچھا. کہا یہ بتاؤ لگتا نئے ہو، مہمان ہو؟ تو وہ کہنے لگا ہاں میں مہمان ہوں بابا کا. وہ فقیر جو جھاڑو مارتا تھا نا وہ کہنے لگا میں میزبان ہوں. کہا میں بابا کے یہاں جھاڑو مارتا ہوں. بولا کیا چاہیے؟ کیا چاہیے، ٹھنڈا یا گرم؟ انگریز جو ہوتے تھے وہ چائے کے شوقین ہوتے تھے. کہا گرم چاہیے. جب اتنا کہا تو اس فقیر نے ہاتھ کو ایسے کیا، اس فقیر کے ہاتھ پہ چائے کا کپ آ جاتا ہے، اور وہ بھی کپ انڈیا کا نہیں تھا، بھارت کا نہیں تھا، انگلینڈ کا کپ تھا. بلکہ انگلینڈ میں بھی مارکیٹ کا نہیں تھا، بازار کا نہیں تھا. وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے انگریز جس کپ میں چائے پیتا تھا وہی کپ تھا، اسی کے باورچی خانے کا کپ تھا، اسی کے رسوئی کا کپ تھا. انگلینڈ سے 1 منٹ نہیں ہوا، منگا دیا. کہا لو چائے پیو. چائے تو گئی، چھوڑو چائے چھوڑو. پہلے قدموں پہ گر گیا، کہنے لگا بابا یہ بتاؤ یہ کون سی کتاب پڑھ کے علم آیا ہے؟ ارے میں 1 سال سے ان لوگوں کی کڑھائیاں مانج رہا ہوں، 1 سال سے اسٹوپ چلا رہا ہوں، مجھے یہ علم نہیں ملا. کہا تمہیں یہ علم کہاں سے آیا؟ میں نے یہی تو حضرت سلیمان کے لیے وہ اللہ کے ولی نے جو ایک تخت منگایا تھا وہی تو دیکھ کر کے میں ایمان لایا تھا. یہ فقیر کہنے لگا ارے یہ علم اگر لینا تھا تو سنو، مجھے کتاب پڑھ کے نہیں اللہ والے کی چوکٹ سے ملا ہے، ولی کی محبت میں ملا ہے، ولیوں کے دربار سے ملا ہے. میں ان کی جھاڑو لگاتا ہوں، مجھے یہ علم ملا ہے. 1 منٹ نہیں لگے گا دنیا کی کوئی بھی چیز لا کر کے دکھا سکتا. اب کہہ لینے دو، جب فقیر کا یہ عالم ہے تو فقیر کے بادشاہ کا عالم کیا ہوگا؟ سیدنا حضور غوث پاک پیران پیر دستگیر روشن ضمیر. سنا دوں اور اجازت ہے یا تھک گئے؟ ٹائم بتائیے مجھے. 2:39 اچھا 2:39. الحمدللہ. واللہ پتہ نہیں کون بھائی کس دل سے کہ انہی کی قبول ہو جائے، کیا پتہ. یعنی یہ مت سمجھو کہ میں نے پہلے کہہ دیا، مت سمجھو میں ہی اچھا ہوں. پتہ نہیں تم میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہو. اللہ اللہ. بڑے پیر کی ایک کرامت مشہور تھی. کیا کرامت مشہور تھی؟ کہ جو بڑے پیر سے مصافحہ کر لیا کرتا تھا، سننے کی بات ہے توجہ، اگر اٹھک بیٹھک کرو گے تو پھر میں ختم کر دوں گا، اور اگر جیسے سنو گے الحمدللہ تو پھر میں سناؤں گا، چاہے بھلے 4 بجے یا 3 بجے. ٹھیک ہے؟ وہ عورت، بڑے پیر صاحب کی کرامت کیا مشہور تھی؟ جو بھی مصافحہ کر لیا کرتا تھا نا تو شام تک اسے موت نہیں آتی تھی. کیا نہیں آتی تھی بولو؟
ایک بوڑھی عورت، اس کا اکلوتا پوتا تھا، بڑی منت بڑی سماجت سے ہوا، تو وہ بڑھیا روزانہ اپنے پوتے کا مسافہ کرا لیا کرتی تھی۔ بیمار جو تھے بڑے پیر سے مسافہ کر لیا کرتے تھے، ٹھیک ہو جایا کرتے تھے۔ بڑھیا روزانہ صبح کو جا کر کے بڑے پیر کا دیدار کرا کے مسافہ کر لیا کرتی تھی، شام تک نو ٹینشن، شام تک کوئی خطرہ نہیں، کراتی رہی۔ ایک دن ایسا ہوا، صبح کو مسافہ کرا کے آئی اور دوپہر کو اس کے پوتے کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کیا ہوا بولو؟ بچے کا انتقال ہو گیا، انتقال۔ اب جیسے انتقال ہوا سب لوگ بولے غسل دے دو، کفن پہلا دو، چلو دفن کر لو۔ بڑھیا بولی خبردار، ابھی غسل مت دینا، کفن مت پہلانا، ابھی مجھے بڑے پیر سے 2 باتیں کرنی ہے۔ پوچھ تو لوں جا کے، بڑے پیر صاحب تمہاری کرامت تو یہ تھی، میں صبح مسافہ کرنے آئی تھی تو پھر ابھی یہ کیوں مرا؟ پوچھ تو لوں، 2 باتیں کر لوں۔ کہا کہاں لے کے جا رہی ہو؟ بڑھیا نے مرے ہوئے پوتے کو اٹھا بڑے پیر صاحب کے مدرسے لے کے پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وہ دن دکھائے کہ اپنی آنکھوں سے بڑے پیر کا مدرسہ دیکھا۔ میں خود دیکھ کے آیا ہوں حضرت، ابھی رمضان سے پہلے بغداد شریف گیا تھا، الحمدللہ سرکار بڑے پیر نے بلایا تھا۔ کربلا شریف بھی گیا تھا، قاضی مین بھی گیا تھا، جہاں سے ہماری نسل چلی۔ سنو، اللہ اللہ، اب بڑھیا نے بچے کو لیا گود میں اور لے کر کے سیدھی مدرسے، بڑھیا تیز تھی تھوڑی بولنے میں، سیدھی مدرسے۔ بڑے پیر صاحب بچے پڑھا رہے تھے مدرسوں میں۔ اب مدرسے میں بچے پڑھ رہے، بڑے پیر صاحب پڑھا رہے۔ بڑے پیر صاحب پڑھاتے پڑھاتے جلال میں آتے تھے، کہتے تھے سارے بچوں مر جاؤ۔ جب جلال آتا تھا تو بچے پڑھتے ہوئے انتقال کر جاتے تھے۔ پھر بڑے پیر صاحب کا جلال اترتا تھا، کہتے تھے اللہ انہیں زندہ کر دے، وہ بچے زندہ ہو جاتے تھے۔ اب بڑھیا اتنے میں پہنچ گئی۔ بڑھیا نے سوچا کیا کروں، مگر بڑھیا نے سوچا ذرا سبق پورا ہونے دو تبھی بات کروں گی۔ اپنے پوتے کو گود میں لیے ہوئے برابر میں بیٹھ گئی بچوں کے۔ بڑے پیر صاحب پڑھاتے گئے، جلال میں بچوں سے کہا مر جاؤ، سارے بچے مر گئے۔ بڑھیا نے سوچا او اب زندہ بھی کریں گے۔ بڑھیا نے بھی اپنا مرا ہوا پوتا انہی میں سرکا دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ بولو نا۔ اپنا مرا ہوا پوتا نا بڑھیا نے انہی بچوں میں کو رکھ دیا کہ اب یہ اٹھیں گے تو میرا بھی اٹھے گا، اور بڑھیا بیٹھ گئی ایسے۔ تھوڑی دیر کے بعد بڑے پیر صاحب کہنے لگے بچوں قم بإذن اللہ، بچوں اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ، زندہ ہو جاؤ۔ سارے بچے زندہ ہو گئے مگر بڑھیا کا نہیں اٹھا، بڑھیا کا نہیں اٹھا۔ اب بڑھیا بگڑ گئی، کہنے لگی واہ بڑے پیر صاحب یہ کہاں کا انصاف ہے، اپنوں کو زندہ کر لیا میرے کو چھوڑ دیا، اسے بھی کر دیتے۔ میرا اکلوتا پوتا تھا، اپنے کو زندہ کر لیا، تم نے اپنوں کو اسے چھوڑ دیا۔ بڑے پیر صاحب کہنے لگے او مائی یہ میرے کہنے سے نہیں مرا تھا، یہ میرے کہنے سے تھوڑی مرا تھا۔ تو بڑھیا بولی چلو مان لیتی ہوں، مگر صبح والے مسافے کا کیا ہوا؟ صبح مسافہ بھی تو کرا کے لے گئی تھی۔ بڑے پیر بولے کیا مطلب؟ بولے کرامت تو یہی ہے نا جو صبح مسافہ کر لے شام تک نہیں مرے، صبح مسافہ کرا کے لے گئی تو پھر یہ دوپہر میں مرا کیسے؟ مجھے تو زندہ کر کے دو، یہ مرا کیسے؟ اللہ اللہ بڑے پیر مسکرانے لگے اور مسکرا کر کے آنکھوں میں بند کر لی، تھوڑی دیر بند کرے بڑے پیر نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کے رونے لگے، دعا کرنے لگے، پسینہ آیا کونیوں سے ٹپکنے لگا۔ بڑے پیر تھوڑی دیر دعا کرتے کرتے اپنی مٹھی کو ایسے کرا اور اس بچے کی طرف کو
होगा, ले ये भी जिंदा हो गया। जब ऐसे किया तो बुढ़िया का पोता उठ के बैठ गया। बुढ़िया का पोता उठ के, बुढ़िया ने उठाया और चल दी, एक मर्तबा भी नहीं अस्सलाम वालेकुम बड़े पीर साहब कह के चल दी कि दोबारा मर ना जाए। बुढ़िया लेके चली, मगर शागिर्दों ने पूछ लिया, पूछने वाले अली बिन हैती, क्या बात। उन्होंने पूछा सरकार आप जो मुर्दों को जिंदा करते थे तुम तो कुम बिस्मिल्लाह कहकर करते थे या फिर इशारा कर दिया करते थे? आज आपका अंदाज अलग था। सरकार हम आपसे पूछना चाहते हैं आप रोए क्यों थे? हम आपसे पूछना चाहते हैं आपका चेहरा जर्द क्यों पड़ गया था? हम आपसे पूछना चाहते हैं आपको इतना पसीना क्यों आया इस बच्चे को जिंदा करने में? तो सुनो यहाँ के लोगों, बड़े पीर की मोहब्बत में सीमांचल के खजूर मुसलमानों, आने वालों, आज तुमने अपने घर को छोड़ा, बड़े पीर की मोहब्बत में छोड़ा। आज तुम्हारे बीवी बच्चे यहाँ है या कुछ घर पे सो रहे हैं, ये सब आले रसूल की मोहब्बत में है। जरा सुनो, तुम पर नजरे करम हो गई तो बेड़ा पार हो जाएगा। बड़े पीर ने जवाब दिया, ऐ अली बिन हैती, अगर कोई और पूछता तो मैं नहीं बताता, मगर तुम शागिर्द हो, मैं उस्ताद हूँ। अली बिन हैती रिवायत करते हैं, कहते मैंने उस्ताद से पूछा तो बड़े पीर ने बताया, ऐ अली बिन हैती, जब मैंने आंखों को बंद करके देखा तो मलकुल मौत इसकी रूह को ले जा चुके थे। मैंने अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा करके कहा, मौला या तो तूने मुझे एक करामत नहीं दी थी या शर्फ से नहीं नवाजा होता। जब तूने एक करामत दी है, ऐ अल्लाह अब बदनामी है, मेरे मौला ये बुढ़िया आई है, इसके बच्चे को जिंदा कर दे। मैं अल्लाह की बारगाह में रो रो करके गिड़गिड़ा करके दुआ कर रहा था। मेरा रोना, मेरा गिड़गिड़ाना अल्लाह को इतना पसंद आया। ऐ अली बिन हैती, तुम समझ रहे हो मैंने बुढ़िया के बच्चे को जिंदा किया? नहीं, बल्कि अल्लाह ने मलकुल मौत को बुला करके कहा, ओ इज़राइल सुनो, आज की तारीख में, आज की डेट में जितने भी मुर्दा तुमने आज रूह निकाली है, जितने लोगों की आज रूह कब्ज की है, सब मेरे अब्दुल कादिर के हाथ में दे दो। जिसे चाहे जिंदा कर दे, ये मेरा वो बंदा है। अगर खाया तो अपने लिए नहीं, मेरे लिए। अगर जिया तो अपने लिए नहीं, मेरे लिए। सांसें ली तो अपने लिए नहीं, मेरे लिए। ये चला तो मेरे लिए। इसकी अदा सुन्नत रसूल है। अगर चले तो खाने की अदा बोले नबी नबी, पीने की अदा बोले नबी नबी, सोने की अदा बोले नबी नबी, चलने की अदा बोले नबी नबी, हर धड़कन बोले नबी नबी। ये आले रसूल है, ये मेरे महबूब का शहजादा है, इसकी आंखों में आंसू है। ऐ मलकुल मौत से कहा, ऐ इज़राइल इसके हाथ में दे दो, जिसे चाहे जिंदा कर दे। बड़े पीर कहने लगे, ऐ अली बिन हैती, आज मैंने इस बुढ़िया के बच्चे को नहीं, बल्कि इस वक्त में जितने भी मुर्दा थे अब्दुल कादिर ने सबको जिंदा कर दिया। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते गौसे आज़म, शाने गौसे आज़म, करामाते गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, खानदाने गौसे आज़म। ये हैं सैयदना हुजूर गौसे पाक। अल्लाह, अब 9 हाथ का बकरा करने के बाद ना अभी घर को नहीं गए। अम्मा इंतज़ार देख रही हैं, मेरा बेटा अभी तक मदरसे से आया नहीं, सबके बच्चे आ गए, मेरा बच्चा नहीं आया। होती है ना माँ बाप को फिक्र, अगर तुम्हारा बच्चा थोड़ा लेट हो जाए तो। क्या पता था बेटा उधर 9 हाथ का बकरा कर रहा है। माँ इंतजार देख रही है, बड़े पीर घर को चले। जब देखा तो हाजी लोग हज को जा रहे, बड़े पीर के दिल में आ गया मैं भी जाऊंगा। मामा कहने लगे, माँ ने देखा निकल के मेरे बेटे को क्या हुआ। माँ के हाथों को चूमा, कदमों को चूमा, कहने लगे माँ मैं हज को जाना चाह रहा हूँ। बड़े पीर की माँ कहने
لگی نہیں میرے شہزادے ابھی تم چھوٹے ہو, تم پہ حج فرض نہیں ہوا, ابھی تمہیں پڑھنا ضروری ہے, ابھی تمہیں پڑھنا ضروری ہے. اچھا ماں صحیح بتاؤ ایمانداری سے, تم نے کبھی اپنی ماں کے ہاتھ چومے؟ چوم کے دیکھو یار بڑا لطف آتا ہے. سمجھے ماں باپ وہ دولت ہیں, ان میں سے کسی کی دعا, میری دعا, آپ کی دعا ایسی ہوگی جیسے اعلیٰ حضرت کی, ایسی ہوگی جیسے صابر پاک کی, کسی کی دعا ایسی ہے جیسے غریب نواز کی. ارے بولتے کیوں نہیں؟ ہاں یا نہ تو بولو. نہیں, کسی کی دعا ایسی ہے جو غوث پاک جیسی ہو, کسی کی دعا ایسی ہے جیسے حسن و حسین جیسی ہو, کسی کی دعا ایسی ہو جیسے صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی جیسی ہو. ارے یار ایک ذات اللہ نے تمہیں وہ بھی دی ہے جس کی دعا نبی کی دعا کی طرح ہے. کون ہے وہ؟ ماں باپ ہیں. نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین عن اولادہما کدعاء النبی عن امتہ. نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے. اللہ, آج سے ماں باپ کی خدمت کرو گے؟ بولو الحمدللہ, بولو نا. ماں باپ کی عزت کرو گے, عالموں کی عزت کرو گے, الحمدللہ بولتے رہو. نمازیوں کی عزت کرو گے, حاجیوں کی عزت کرو گے, اماموں کی عزت کرو گے, مفتیوں اور عالموں اور پڑھے لکھوں کی, اپنے سے ہر ایک بڑے کی عزت کرو گے. بولو انشاءاللہ. اب بڑے پیر کی ماں بولی نہیں میرے شہزادے ابھی تم چھوٹے ہو, ابھی تمہیں حج کو نہیں جانا, ابھی تمہیں پڑھنا. ایک مرتبہ بھی نہیں کہا ماں مجھے پڑھنا. کہا ٹھیک ہے ماں. کہا ماں پاؤں پکڑے ایسے. کہا ماں حاجی لوگ جا رہے ہیں, میں دروازے پہ کھڑے ہو کے دیکھ لوں؟ غوث پاک کی ماں نے کہا شہزادے دیکھ لے. توجہ ہے اس بات پہ, بڑی پیاری بات ہے یہ. کہا بیٹا دیکھ لو. بڑے پیر صاحب دروازے پہ کھڑے ہو کر کے دیکھ رہا, ماں دعا کر رہی ہے. ماں نے دیکھا میرا شہزادہ بڑے پیار سے دیکھ رہا, دل میں خیال تھا اے اللہ مجھے بھی اپنے گھر کا طواف کرا دے, دیدار کرا دے. بڑے پیر کی ماں نے جب یہ دیکھا تو ماں نے آنچل اٹھایا اور دعا کر دی, اے اللہ میرے بیٹے عبد القادر کی دعا کو قبول کر لے. اللہ نے دعا قبول کر لی. ایک ہوا کا جھونکا چلا, آنکھوں میں لگا. اب آنکھیں مسل کے جب دیکھا تو دروازے پہ حاجی نہیں بلکہ خانہ کعبہ موجود ہے. جس کی ترجمانی اچھے رضا, پیارے رضا, ہم سب کے رضا, بریلی کے امام احمد رضا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. کیا بات. اقطاب قطب کی جمع. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار مبارک بات کے لائق ہیں یہ کمیٹی والے حضرات جنہوں نے یہ جلسہ قائم کیا ہے. آج کتنی باتیں سننے ملی الحمدللہ. بولو ایک بات اصلاحی کہہ دوں, سننا چاہ رہے ہو؟ اس طرف سے لے کر کے ادھر تک تم نے کوئی شخص ایسا بھی دیکھا ہے جس کے بھائی کا انتقال ہو جائے, مر جائے, اور اس کے بھائی کو غسل دے دیا, کفن پہنا دیا, جنازہ رکھ دیا. اب اس کا بھائی آئے اور آ کر کے اپنے سگے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے, کچا گوشت. کوئی بندہ ایسا دیکھا تم نے؟ بولو دیکھا نہیں؟ نہیں دیکھا. اگر ایسا کوئی مل جائے تو اس سے دوستی کرو گے؟ بولو. اگر کوئی ایسا مل جائے تو اسے ساتھ میں کھانا کھلاؤ گے؟ رشتہ داری کرو گے؟ کتنا برا انسان ہوگا یار.
जो अपने सगे भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो, बोल अच्छा होगा या बुरा? और अगर तुम में से कोई ऐसा हो तो तौबा करोगे? दिखा दूं मैं? वाह वाह वाह, बोलो, बहुत अच्छा नुक्ता है, दिखा दूं? बहुत अच्छा नुक्ता है। तौबा करोगे? बोलो। तुमने नहीं सुना होगा, लेकिन मैं ऐसी दलील दूंगा ना, तुम कहोगे यार बात सच्ची। बहुत अच्छा नुक्ता 50% लोग ऐसे हैं, 50। जी। सुनना चाह रहे हो? कितना बुरा इंसान होगा? और औरतों में 60% है। कितना बुरा इंसान होगा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा हो। अगर मैं मौलाना वलीउल्लाह साहब से पूछ लूं तो कोई ये कह देगा मैं इनकी नहीं मानता। नाजिम साहब से पूछ लूं मैं नहीं मानता। शायर साहब से, इन लोगों से पूछ लूं तो ये कह दे मैं नहीं मानता। फिर किससे पूछूं? कुरान से पूछो जो सब कहे कुरान की मानो, और जो कुरान की ना माने वो जहन्नम में जाएगा। जो कुरान का इनकार करे उसका ईमान खत्म हो जाएगा। कुरान से पूछो, कुरान तू बता कौन है? तो मैं कुरान पढ़ रहा हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। तर्जमा देख लेना, अपने घर जाकर के कुरान पाक में उठा करके तर्जमा देख लेना। मैंने कुरान की आयत पढ़ दी है प्यारे। आज जो तुम लोग करते हो, अल्लाह फरमाता है वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, आपस में एक दूसरे की गीबत मत करो, एक दूसरे की चुगली मत करो, एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई मत करो। ये अल्लाह का फरमान है, किसी और का कहना नहीं है, मौला का फरमान है। अल्लाह ताला फरमाता है अगर कोई किसी की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। बोलो क्या कुरान गलत हो सकता है? बोलो क्या कुरान का कोई लफ्ज गलत हो सकता है? अरे कुरान सच्चा, कुरान का हर लफ्ज सच्चा, हमारा इस्लाम सच्चा, हमारा नबी सच्चा, हमारा खुदा सच्चा, हमारा इस्लाम सच्चा, और इस्लाम को मानने वाला मुसलमान सच्चा। आज के बाद कोई गीबत नहीं करेगा। बताओ कितने लोग हैं जो गीबत करते हैं, होटलों पे बैठ के गीबत करते हैं, घरों में बैठ के चुगली करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, चौराहों पे बुराई करते हैं, यहाँ तक के रास्ते में चलते हुए बुराई करते हैं। लोगों बुराई करने से वो बुरा नहीं हो जाता, किसी की गीबत करने से वो बुरा नहीं हो जाता, मगर खुद बर्बाद हो जाता है। अल्लाह फरमाता है गीबत करने वाला ऐसा है जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना। आज के बाद तुम्हें किसी की गीबत नहीं करनी है, चुगली नहीं करना है। आज के बाद दिखा देना हम जिंदगी गुजारेंगे तो पक्के सच्चे नबी के गुलाम बन के जिंदगी गुजारेंगे। कितने लोग हैं जो आज गीबत करते, चुगली करते हैं, और औरतों में तो 60% है। अबुल्लैस समरकंदी लिखते हैं। कौन लिखते हैं? अबुल्लैस समरकंदी। क्या लिखते हैं? कि 2 औरतें नबी की बारगाह में गईं। अल्लाह, जैसे ही नबी की बारगाह में गईं, नबी ने फरमाया तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? दोनों ने एक दूसरे के मुंह को देखा, आंखों में आंसू छलक गए, कहने लगी आका कौन बहन अपने भाई का गोश्त खा लेगी? आका हमने नहीं खाया। नबी ने फरमाया तुम खा के आई हो? कहा आका सच मानो हमने नहीं खाया, कसम है रब्बे जुल जलाल की हमने नहीं खाया। नबी बोले तुम खा कर के आई हो? कहने लगी आका अगर सही पूछो ना तो आज हमने गोश्त ही नहीं खाया। आका कौन खा लेगा अपने मरे हुए भाई का गोश्त? जब इतना कहा तो नबी खड़े हो गए, खड़े होकर के कहा उठो उठो, उधर जाओ, और उधर जा करके अपने हल्क में उंगली डाल के कै करो, पलटी करो।
اللہ کی قسم جب ان دونوں عورتوں نے حلق میں انگلی ڈالی اور جب قے کی ہے تو گوشت کی بوٹیاں نکل رہی تھی، گوشت کے لوتھڑے نکل رہے تھے، گوشت کے ٹکڑے نکل رہے تھے، دونوں عورتوں کی چیخیں نکل گئیں اور رو کر کے کہنے لگی آقا قسم ہے رب کعبہ کی، آقا قسم ہے رب ذوالجلال کی، آقا ہمارا یقین مانیے ہم نے گوشت نہیں کھایا تھا مگر پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گیا، پتہ نہیں یہ گوشت کے ٹکڑے کیسے نکلے۔ نبی نے فرمایا مجھے معلوم ہے، ارے جب تم گھر سے چلی تھی تم بھی چلی یہ بھی چلی، جب دونوں مل گئی تو تیسرے کی غیبت کرنے لگی، چغلی کرنے لگی، برائی کرنے لگی۔ بولو کیا تم نے غیبت نہیں کی ہے، کیا تم نے چغلی نہیں کی ہے؟ کہنے لگی ہاں ہاں کا ہم سے گناہ ہو گیا۔ تو نبی نے فرمایا جو اگر کسی کی غیبت کرے چغلی کرے تو ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ میں نے اس لیے کہا تھا گوشت کھا کے آئی ہو۔ پیارے آج کے بعد کسی کی غیبت مت کرنا، آج کے بعد کسی کی چغلی مت کرنا، آج کے بعد کسی کی پیٹ پیچھے برائی مت کرنا، آج کے بعد کسی سے جلن حسد کینہ مت کرنا۔ پیارے آج کے بعد اتنے اچھے ہو جاؤ، اتنے اچھے ہو جاؤ، چھوٹو بڑوں کی عزت کرو، ادھر سے گزرو تو سلام، ادھر سے گزرو تو سلام، چہرے پہ داڑھی ہو، سر پہ ٹوپی ہو، 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہو، اللہ اللہ اگر کھاؤ تو تمہارے کھانے سے پتہ چلے نبی کا غلام کھا رہا ہے، اگر پیو تو پینے سے پتہ چلے نبی کا غلام پی رہا ہے۔ پیارے اتنے اچھے ہو جاؤ، اتنے پیارے ہو جاؤ، آج کے بعد تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں واہ جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا، جب قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا ہے تو ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا، نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو پھر نبیوں کا امام کتنا اچھا ہوگا۔ بولو آج کے بعد کوئی کسی کی غیبت نہیں کرے گا، چغلی نہیں کرے گا، تمہیں خدا کا واسطہ، تمہیں اللہ و رسول کا واسطہ۔ پیارے آج کے بعد کسی کی غیبت مت کرنا، چغلی مت کرنا۔ ارے یار اپنے لیے جیا تو کیا جیا، کبھی کسی دوسرے کے کام میں آ کے دیکھ، کبھی دوسرے کی مدد کر کے دیکھ تو تجھے پوری زندگی ایک طرف اور یہ تیرے چند دن جس میں تو نے دوسروں کی مدد کی ہوگی یہ ایک طرف، تجھے انہی میں سکون ملے گا، تجھے یہی زیادہ اچھے لگیں گے۔ آج کے بعد لڑائی جھگڑا نہیں، کسی کی بہن بیٹی کو مت تکنا، کسی کی بہن بیٹی کے رشتے مت توڑوانا، نمازوں کی پابندی کرنا، پیارے ہر برائی سے بچتے رہنا، جھوٹ مت بولنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ پیارے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اگر جو 50 مرتبہ دن میں جھوٹ بول لے اور اس پہ اگر اللہ کی لعنت برس جائے تو بولو وہ کامیاب ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ کی لعنت سے ہمیں بچنا ہے تو سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ کی عادت چھوڑنی پڑے گی۔ پان گٹکا شراب اور یہ تمام جو جسم کو نقصان دینے والی چیز ہیں یا جو حرام ہیں ان تمام سے بچتے رہنا، جوا سٹا ان تمام چیزوں سے بچتے رہنا۔ یہ جلسہ تمہارے لیے کامیابی کی ضمانت بن جائے۔ میں بھی تمہارے لیے دل سے دعائیں کروں گا۔ تم نے یہ سب نذرانہ اس مدرسے کے لیے، اس جلسے کے لیے پیش کیا ہے، دل سے دعائیں کرتا ہوں اللہ تمہیں اتنا دے، اتنا دے میرے مولا، ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے۔ اے اللہ اگر کوئی بیمار ہو تو شفا عطا فرما دے، کوئی بغیر اولاد ہو تو اسے اولاد دے دے، جن کی بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے مولا نیند نہیں آتی اس کے ماں باپ کو، اے اللہ ان بچیوں کی غیب سے مدد کر دے، شادیوں کا انتظام کر دے، رشتوں کا انتظام کر دے۔ اے اللہ جس بھائی کا کاروبار اچھا نہ چلتا ہو اس بھائی کے کاروبار کو اچھا کر دے۔ یہ جتنے علماء کمیٹی والے جس نے جلسہ کیا ہے اے اللہ میرے مولا انہوں نے بڑے قدم اٹھائے، ہمیں بھی بہت سارے مولانا ولی اللہ صاحب نے، مولانا دلکش صاحب نے، انہوں نے بڑے فون کیے ہیں۔ اے اللہ تو ان کو اتنا دے، اتنا دے، ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے۔ میری بہنیں بھی عشاء کے بعد سے لے کر کے اب تک بیٹھی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے گود میں ہیں، کتنوں کے بچے گھر بھی رہ گئے ہوں گے یا گود میں لیے ہوئے ہیں، لیکن تیرے محبوب کا ذکر، تیرے محبوب کا محبوبین کو، تیرے محبوب بندوں کا ذکر سن رہے ہیں۔ اے اللہ تیرے محبوب بندوں کا ذکر میں بیٹھے اور سن رہے ہیں میرے مولا، تو ان سب کو غوث پاک کا صدقہ عطا فرما دے، غریب نواز کا صدقہ عطا فرما دے، پنجتن پاک کا صدقہ عطا فرما دے، اللہ کے ولیوں کا
صدقہ عطا فرما دے. میرے ساتھ میں سب لوگ پڑھیے استغفر اللہ، پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. چلتے چلتے یہ نصیحت کروں گا، وہ بھی شعر کی